میرا کیا قصور ہے؟ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم دوسروں سے بدتمیزی کرتے ہو، پھر چاہتے ہو کہ وہی لوگ تم سے معافی مانگے، تمہارے آگے پیچھے پھریں، کسی کو تم سے ناراض ہونے یا گلہ کرنے کی جرت نہ ہو، صلح ہونے پر وہ فوراً دل صاف کر لیں، کچھ ہی منٹوں میں پہلے جیسے ہو جائیں۔ کیا سچ میں ایسا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ میں ایسا ہوں۔ تمہیں اس لیے نہیں لگتا کیونکہ منفی سوچیں ہر وقت تمہارے دماغ کو معاف رکھتی ہیں اور تمہیں موقع ہی نہیں دیتی کہ تم اپنے رویے پہ غور کر سکو، تم یہ جان سکو کہ لوگ تمہاری کن عادات کی وجہ سے تنگ ہیں۔ بابر اور زاہد کے درمیان ہونے والا یہ مکالمہ کم و بیش ہر گھر میں نظر آتا ہے۔ گھر کا ایک فرد ایسا ضرور ہوتا ہے جو گھر کے ماحول کو خراب کر کے رکھتا ہے، جانے انجانے وہ کسی کو بھی نہ خوش رہنے دیتا ہے نہ خود کو خوش رکھتا ہے۔ ایک کنبے میں چاہے 25 افراد ہی کیوں نہ ہوں، ایک فرد ان 25 کی خوشیوں کو آگ کی بھٹی میں جھونکنے کا کام کرتا رہتا ہے۔ جس طرح ایک شخص کئی افراد یا گھروں کی خوشیوں کو خراب کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح منفی سوچ کا ایک بم 100 مثبت سوچوں کے گلشن کو تباہ کر ڈالتا ہے۔ یہ افراد جو ہر وقت اندر ہی اندر کسی آگ میں جلتے رہتے ہیں، اگر انہیں کہا جائے تو اس آگ کو کوئی نام بھی نہ دے سکیں، کیونکہ یہ جانتے ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ بظاہر یہ دلی طور پر برے افراد نہیں ہوتے، اچھے ہونے پہ آئیں تو جان وار دیں، پیسہ خرچ کرتے وقت ہاتھ کھلا رکھیں، تحفے تحائف دیتے وقت اپنے شایان شان خرچ کریں، کھانا کھلائیں تو سامنے والے کو خوش کر دیں، لیکن ان کی ایک خامی ان کی ساری خوبیوں پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ یہ شخص ہم اور آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسا شخص خود نہیں جانتا کہ وہ اپنے آپ سے، اپنے رشتوں سے، دنیا سے یا زندگی سے چاہتا کیا ہے۔ یہ اپنے اندر کی الجھنوں کا شکار ہوتا ہے، انہی گتھیوں کو سلجھاتا جب الجھ جاتا ہے تو دوسروں کے ساتھ سینگ پھنسانے لگ جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو بڑوں کا ادب لحاظ بھی ہاتھ سے جانے دیتا ہے، کبھی غصے میں کسی چھوٹے کو وہ لفظ کہہ جائے جو کہنے سننے کے قابل نہ ہو۔ یہ شخص قابل ترس اور قابل رحم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ہر وہ شخص جو اپنا رویہ اور بد اخلاقی سے دوسروں کو پریشان رکھتا ہے وہ اندر سے ٹوٹا اور کمزور شخص ہوتا ہے۔ لوگ جو برے رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں دراصل ذہنی طور پر کمزور افراد ہوتے ہیں۔ جن دنوں یہ برا رویہ اپنائیں ان دنوں یہ صرف لوگوں کے برے رویوں کے بارے میں سوچتے ہیں یا ان چیزوں کے بارے میں جنہیں یہ اچیو نہ کر پائے، کیونکہ ترقی پسند ذہنیت کے حامل افراد لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے، کامیابیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، آئیڈیاز کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ایسے شخص کو لگتا ہے کہ لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے، اس میں عیب ڈھونڈتے ہیں۔ بہت کم افراد اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ ان خاص اشخاص کو بھی اپنا برا رویہ چکھانے سے باز نہیں رہتا۔ اس کی شرمندگی اتنی ہی ہوتی ہے کہ جب تک سامنے وہ نہ آئے جس سے بدتمیزی کی ہو تو دل میں برا محسوس کرے گا، لیکن اس کے سامنے آتے ہی خود کو یقین دلاتا جائے گا کہ میرا کوئی قصور نہیں، اور سامنے والے سے یہ امید رکھے گا کہ اس کی یادداشت چلی گئی ہو اور اسے میری کوئی غلطی یاد نہ ہو۔ وہ شخص جو برا رویہ اپناتا ہے دراصل ہم سے محبت، شفقت اور توجہ کی درخواست کرتا ہے۔ یہ اندیکھے خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ خوف اس کی کسی چیز کے کھو جانے کا بھی ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کی اچیومنٹ کا بھی۔ یہ رویہ کسی حسد کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے جسے وہ کوئی نام نہیں دے گا، نہ قبول کرے گا، لیکن حسد اس کی نیکیوں کو کھا رہا ہوگا، اس کے دل کو جلا رہا ہوگا، یہ رشتوں کو خراب کر رہا ہوگا۔ یاد رکھیے، مینرز اور پولائٹنس کبھی بھی اولڈ فیشن نہیں ہوتے۔ جب تک آپ دنیا میں زندہ ہیں اور دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، آپ کو اپنی تہذیب و روایات کو برقرار رکھنا ہوگا، اپنے اخلاق و اعتبار کو بہترین بنانا ہوگا۔ جب بھی بات بے بات غصہ محسوس ہو، کسی سے نفرت ہونے لگے، چڑچڑاپن، بیزاری ہو، دل میں ناشکری کا احساس پیدا ہونے لگے، یوں لگے کہ میرے پاس سب سے کم ہے، ساری دنیا کے پاس بہت کچھ ہے، یوں لگے کہ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، یوں لگے کہ میں تو سب کے لیے بھلا کرتا ہوں لیکن میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، یوں لگے کہ میں رشتوں کو جھاڑنے لگا ہوں، یوں لگے کہ بلا وجہ مسائل کھڑے رکھتا ہوں، تو سب سے پہلے
اپنی سوچ کا سکینر آن کیجیے، اس میں سے اپنے دماغ کو گزاریے اور تحقیق کیجیے کہ آپ کے دماغ سے ان دنوں کس قسم کی سوچیں گزر رہی ہیں، اور 100% ایک بات سچ ہوگی کہ ان دنوں آپ صرف اور صرف لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، ان کے رویوں پہ غور کر کر کے خود کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہوں گے، اور پھر وہ تکلیف دوسروں میں بانٹ کے کم کرنے کی تیاریوں میں ہوں گے۔ یہ سب کام لاشعوری طور پہ ہوتے ہیں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جان بھی نہیں پاتی کہ واقعی ان کا ذہن اس قسم کا کام کر رہا ہے۔ یہ ایٹم بم جو آج دنیا میں موجود ہے، جس قدر لوگ ان کے پھٹنے سے ڈرتے ہیں، اس سے زیادہ منفی سوچ کے اس ایک بم سے ڈرنا چاہیے جو آپ کے دماغ میں پھٹتا ہے تو آپ کی سوچنے کی بہترین صلاحیتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ آپ کی اصل زندگی میں پرفارمنس کو تباہ کر ڈالتا ہے، آپ کو دوسروں سے تو کیا خود سے دور کر دیتا ہے۔ تبھی تو آپ ہر کسی کو بیگانہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ سے بھی بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ منفی سوچ کے بوم سے پریشان یہ شخص اندر سے سونے کا ہے، بیش قیمت اور انمول۔ اسے بس احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے دماغ کے سکینر کو آن کر کے اس بم کو پھٹنے سے پہلے آف کر دے، ورنہ یہ اس کے رشتوں، خوشیوں، کامیابیوں اور شخصیت کو تباہ کر دے گا، اور پھر سے سب سمیٹ کر دوبارہ شروع کرنے پر وقت بھی لگے گا اور انرجی بھی، اور یہ سفر تھکن کا سفر ہوگا، یہ سفر لا حاصل کا سفر ہوگا۔ یاد رکھیے، منفی سوچ آپ کی زندگی کی کامیابیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ آپ کا دھیان ترقی کی سمت جانے ہی نہیں دیتی، یہ آپ کو ہر وقت بری سوچوں کے گند پر اسی طرح بٹھائے رکھتی ہے جس سے مکھی ہزار خوبصورت چیزیں چھوڑ کر گند پر ہی بیٹھتی ہے۔ یاد رکھیے، نیگیٹیوٹی اس پلاسٹک کی طرح ہے جو خود بھی جل کے راکھ ہو جائے اور آس پاس سخت تعفن اور بدبو بھی پھیلا دے۔ رب کریم ہمیں اپنی ذات پہ توجہ دینے اور خود کو بہتر کرنے کی سوچ عطا فرمائے کہ ہر شخص اپنے آپ میں پوری کائنات ہے، اور جو خود کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے اس سے دوسروں میں برائیاں دیکھنے کا وقت کہاں ملتا ہے۔